بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حسین گڈ انفو کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک سیب کا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی پوری زندگی میں کوئی حرام شے نہ کھائی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے اور وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حلال ہی کھاتے تھے۔ آپ کو محنت کا بھی بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا بھی تھا۔ آپ ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے۔ آپ کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے سے قاصر ہو گئے، یعنی بیماری کی وجہ سے آپ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکے۔ آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اس فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ ایسے ہی کچھ دن بیٹھ گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ ایک دن اسی نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریا کی موج پر گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریا میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کے دل کو تسلی مل گئی، آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس دن بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزے سے تھے، تو آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، اب مجھے قرار مل جائے گا اور میری بھوک بھی مٹ جائے گی۔ آپ اس سیب کا انتظار کنارے پر بیٹھ کر کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے دم میں دم آیا، یعنی آپ کو ہمت ملی، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کر رہے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ سیب نوش فرما لیا، یعنی کھا لیا، تو اس آپ کو خیال آیا کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ آج تک تو میں نے کوئی حرام کی کمائی نہیں کھائی، لیکن آج میں نے یہ مفت کا سیب کھا لیا، کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا؟
یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس کی طرف جایا جائے، اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے، اور اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے تو میرا گناہ دھل جائے گا۔ جس جانب سے سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آپ کو اچانک سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا جو اس دریا کے کنارے پر ہی تھا۔ ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی۔ اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ سیب اسی درخت کا ہے جو گر کر اور دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس باغ کو دیکھا تو اس کی جانب گئے۔ آپ جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ادب سے کھڑے ہو گئے تو ان بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ ان بزرگ نے کہا تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا۔ میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ جن بزرگ کے باغ کا وہ سیب تھا وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے، پھر کہنے لگے تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا، میں اس بات کو ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، جو تم نے غلطی کی ہے میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے، میں نے گناہ کیا ہے تو میں سزا کا بھی حقدار ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گے میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ آج سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے اور تمہارا کہاں اور جو کہوں گا مانو گے، اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بیچنا ہے، لیکن خبردار ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو آپ بول رہے ہیں میں وہی سب کروں گا، مجھے یہ سزا منظور ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح و شام باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیب بیچتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ آپ اصولوں کے مطابق ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیت گئے۔ ایک دن حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں کب اپنے گھر واپس جا پاؤں گا؟ ان بزرگ نے فرمایا ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس باغ کی دیکھ بھال کرنے لگ گئے۔ کچھ سالوں بعد پھر ایک دن ان بزرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، یعنی ایسے نہیں بخشوں گا، ابھی بھی میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ شرط کیسی شرط؟ آپ کی کون سی شرط ہے؟
تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میری ایک اولاد ہے، ایک لڑکی ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے۔ وہ نوجوان ہو چکی ہے اور میرے دل کا چین بھی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہو گے وہ کروں گا، لیکن میری غلطی معاف کر دو۔ پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریعت کی حیات کے ساتھ وہیں پر رہ سکیں۔ جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے جہاں پر دلہن تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن پر نگاہ ڈالی تو وہ بالکل صحیح سلامت تھی، اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا۔ تو وہ گھبرا گئے، سوچنے لگے کہ میری دلہن تو اندھی ہے اور پیروں سے بھی اپاہج ہے اور بے زبان بھی ہے، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے، شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر آ گئی ہے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لگا کہ کوئی اور عورت ہے، آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور دوڑتے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے کہ حضور، کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے، میری دلہن اندر نہیں ہے۔ ان بزرگ نے کہا کیا ہوا، گھبرا کیوں رہے ہو، وہ تمہاری ہی دلہن ہے۔ اب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نہیں حضرت، پہلی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ گناہ معاف ہوا ہے، اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ ان بزرگ نے کہا گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم سے ہم کلامی ابھی تک نہیں کی، اور زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم سے بات نہیں کی، نہ ہی وہ، اور نبینی وہ اس لیے ہے کہ اس نے نہ محرم کو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ یہ غیر محرم تک چل کر کبھی نہیں گئی، یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ کی بہت ہی نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی دلہن ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا دلہا ملا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوشحال رہو اور اللہ تعالی ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی دلہن دونوں خوشی سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالی نے ان نیک جوڑے کو حضرت شیخ عبد القادر ایسا بیٹا عطا فرما دیا۔